لوگ دیکھتے ہیں بار بار یہ فلائی کیوں آ جاتا ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے دوستو۔ اللہ کے گھر جواب دہ بنے گا، ہر انسان جواب دینا پڑے گا۔ عالموں کو اپنے علم کا جواب دینا پڑے گا، مالدار کو اپنے مالداری کا حساب دینا پڑے گا، بہادر اور ہمت دار باڈی گارڈ اسٹرانگ باڈی کو اس کو بھی اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ جو تم نعمتیں کھا رہے ہو نا، پھل فروٹ بہترین غذائیں، اور یہ جو شباب ہے تمہارا، اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑھاپے کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچپن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ چھٹنی ہوگی، بکروں کی چھٹنی کرتے ہو نا، گھوڑا اگر آپ کو خریدنا تو اس کی بھی چھٹنی کرتے ہو نا، کپڑا اگر خریدنا اس کی آپ چھٹنی کرتے ہو نا۔ دنیا کی ادنا سے ادنا مثال لے لو، سبزی بھی اگر خریدتے ہو تو اس کی چھٹنی کرتے ہو، سلیکٹ کرتے ہو، چنتے ہو کہ یہ چیز مجھ کو پسند ہے۔ تو اللہ کے گھر چھٹنی باقی ہے، اور وہ ججمنٹ ڈے، قیامت کا دن، اس دن تمہاری چھٹنی ہوگی، کون ہے نیک کون ہے بد، اور پھر اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم ڈرتے ہیں گورنمنٹ کے قانون کو اگر توڑتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے پروٹوکول کو توڑتے ہیں، اس کے نیم کو، ان کے سویدھان کو توڑتے ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری پکڑ کرے گی۔ تو اللہ کی پکڑ سے کہاں بچو گے؟ یہ تمہارے سی سی کیمرے، یہ سرویلنس کا جو پروگرام، یہ سب فیل ہے۔ اللہ کے فرشتوں کے یہاں جو سرویلنس ہے، اللہ کے فرشتوں کی جو نگرانی ہے، وہ بہت بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تو تمہارے دلوں کا مالک ہے، دل کے اندر تم سوچ رہے ہو نا، ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے واقف ہے۔ کل کیا کرو گے، ایک گھنٹے بعد کیا کرو گے، زندگی میں کیا کرو گے، سب کچھ اللہ کی ذات اس سے واقف ہے۔ لک کے کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، گیدرنگ میں کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، انجمن میں کر رہے ہو، وادیوں میں کر رہے ہو، جنگل میں کر رہے ہو، بند کمرے میں کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک فعل سے واقف ہے، اور پھر تمہاری چھٹنی کرے گا قیامت کے دن۔ گنہگار ایک سائڈ، نیک ایک سائڈ، سب کی چھٹنی کرے گا اس دن۔ دوستو کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، کوئی وکالت نہیں، کوئی ریکمنڈیشن نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی اللہ کے گھر کسی کی چلے گی نہیں۔ اللہ کی ذات منصف ہوگی، حاکم وہی ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اس طریقے کی کلام پاک کی آیتیں ہیں کہ آج کا دن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا دوستو۔ احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ ہے۔ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ تو انصاف کرے گا۔ کتنی عصیان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے ایک سیکنڈ کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو لذیذ کھانے دے رکھے ہیں؟ کیا ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ہی ختم ہو جائے تو اب جو چاہے وہ کر، تو سترے بے موار ہے، کچھ بھی عبادت کر، زہد کر، تقویٰ کر، خیرات کر، صدقات کر، للہیت کر، کوئی قبول نہیں، کیونکہ حیا تمہارے اندر مفقود ہو چکی۔ شرم و حیا جو تھی، اعلیٰ اخلاق جو تھا، وہ ختم ہو چکی۔ تو دوستو ہر اسٹیپ سوچ سوچ کے اٹھاؤ۔ یہ مولانا لوگ تمہیں بار بار یوں سمجھاتے ہیں کہ تمہیں عذاب جہنم سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب خود گنہگار ہیں، عاصی ہیں، تم سے زیادہ ہم لوگوں نے گناہ کر رکھے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو کسی بھی طریقے سے ہماری خطاؤں کو معاف کر، اپنے نبی کے صدقے توفیل سے ہمارے خطاؤں کو معاف کر یا اللہ۔ لیکن اگر ہمارے کہنے کی وجہ سے اگر کسی نے صحیح طریقہ پکڑ لیا اور کوئی ایک بندہ بھی اگر گناہ سے بچ گیا، تو یوں سمجھو کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نیکی جو ہے تعدی نیکی ہے، پھیلانے کی۔ تو اس طریقے سے اگر
کوئی ایک بندہ بھی اگر گناہ سے بچ جاتا ہے، کوئی صحیح ٹرک کو اختیار کر لیتا ہے، چناؤ کر لیتا ہے، صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کا عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، بدعت سے بچ جاتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، واہیات سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے، دغا سے بچ جاتا ہے، فریب سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، احکام شریعت کی ان کے دل میں عظمت آ جاتی ہے، نبی کی سنتوں کو وہ زندہ کرنے لگ جاتا ہے، تو ہمارے کہنے کی وجہ سے تو یہ صدقہ جاریہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ یوٹیوب رحمت اللہ یا یوں کہو کہ یوٹیوب دامت برکاتہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کے ذریعے سے ہماری باتیں دنیا تک پہنچتی رہے گی۔ آپ بند کمروں میں ہم آ جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ سے دعا کرو، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، نہ صرف عالم کی بلکہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چیز، کوئی منکر دیکھ رہے ہو، کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہو، تو آپ کو ہاتھ سے ہٹاؤ، ہاتھ سے نہیں ہٹاؤ تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل سے برا مانو دے۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، عالم کی نہیں، ہر مومن کی۔ تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، سیلف ریئلائزیشن کرو، اور پوری اللہ کی ذات کے اوپر امید رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، حسن ظن رکھو، ٹھیک ہے۔ ہاں، بیسٹ ول رکھو اللہ کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے۔ فرسٹریشن، ڈس اپاؤنٹ، یہ غلط ہے۔ نا امیدی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حوصلہ رکھو، تم محمد کے سپاہی ہو، مایوسی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستو، یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، فرداً اپنے بھائی کو سمجھاؤ، جتنا زمانہ بدل گیا ہے، بے حیائی عروج کے اوپر ہے، بے شرمی عروج کے اوپر ہے، یورپین کلچر ہائی ہو چکا ہے، غیروں کی تہذیب ہمارے گھر کے اندر ایک حصہ بن چکی ہے، انوالو ہو گئی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ تو اس بددینی کے ماحول کے اندر ہمیں پرچم محمدی لہرانا ہے، اسلام کی شکشا گھر گھر تک پہنچانی ہے، اور انسانوں کے اندر ایک ایمان کی بجلی بننی ہے، ایک حرارت بننی ہے، تاکہ وہ اپنے دین برحق کو پہچان سکے، اور دین مستقیم اور دین جو صراط مستقیم جائے اس کو اپنا سکے۔ ہر نوجوان کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، جس طریقے سے آپ آج روچی لے رہے ہو پولیٹیشین کے اندر، اتنی ہی روچی آپ کو دین کے بارے میں لینی چاہیے۔ یہ تو وقتی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ وقتی تم انجوائے کر رہے ہو، لیکن وہ تو انجوائے آپ کرو گے دین کا تو وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، اور اس دن کام آئے گا جس دن یہ آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس سے پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہے۔ آخری گرگرے تک تمہاری توبہ قبول کی جا سکتی ہے، اور جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے اس وقت توبہ کے دروازے بند، کلوز دا ڈور۔